سملرلی ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ کلچرل چیزوں کو بلینڈ کر دیا ہے ریلیجیس چیزوں کے ساتھ. ایک آدمی کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوں جی ٹھیک ہے نا, دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے جی ٹھیک ہے, تو بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان لائف سٹائل کے ساتھ خوش آمدید. ایک قصہ ابھی کچھ عرصے پہلے علی میاں بچی نے بتایا جی کہ خاتون بتا رہی تھیں کہ جس دن وہ پیدا ہوئیں جی تو ان کے جو نانا والی سائڈ تھی جی وہاں تو بہت خوشیاں منائی گئیں, صحیح. لیکن دادا والی سائڈ پر باقاعدہ دکھ ہوا سب کو. اللہ. اور میں اپنا واقعہ بتاؤں کہ میری جو بیٹی اللہ نے مجھے عطا فرمائی, بڑی پیاری چیز ہوتی ہیں بیٹیاں, تو میں نے خوشی میں مٹھائی دی کہ بھئی ایک بڑا اللہ کی نعمت ہے. تو ہماری جو میٹ تھیں انہوں نے کہا کہ یعنی مجھ تک پہنچی ہے یہ بات, جی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی مٹھائی بانٹنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کا. اصل میں یہ جو ہے نا ہمارے سوشل فیبرک میں اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ بیٹیاں کوئی بری چیز ہیں یا بیٹیاں کوئی خرابی کی بات ہیں. اللہ کی اتنی پیاری نعمت ہے, سچ بتاؤں اتنی پیاری نعمت ہوتی ہیں بیٹیاں, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور بیٹیوں کی محبت اتنی پیاری ہوتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا, اگر ہم حدیث میں دیکھیں, قرآن میں دیکھیں, ہمیں ایسی ایسی پیاری باتیں ملتی ہیں اپنی بیٹیوں کے متعلق, ماؤں کے متعلق, بہنوں کے متعلق, ان کے حقوق کے متعلق, جس کو ہم لوگوں نے بہت بری طرح. اس میں آپ بیگمات کے حقوق ذرا کرتے, میری بیوی بھی دیکھ لیتی ہے بیگمات کے حقوق, وہ تھوڑا سا ذرا اگر آپ بیگمات کا تو یہ نا کہ آپ نہ بھی بتائیں تو حقوق تو ان کے ہوتے ہیں, تو ان کو خود پتہ ہوتے ہیں. نہیں, ان کو لینے بھی آتے ہیں, لینے بھی آتے وہ پورا حق وصول کر لیتے ہیں. لیکن دیکھیں کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو شخص 2 لڑکیوں کی کفالت کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں تو میں اور وہ قیامت کے دن اس طرح قریب آئیں گے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا, یعنی جس طرح یہ انگلیاں جوڑ کے, ہاں 2 انگلیاں جو جوڑی ہیں کہ ایسا ملایا کہ جیسا یہ انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں, اس طرح وہ شخص مجھ سے قریب ہوگا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہو سکتے ہیں اگر ہم 2 لڑکیوں کی پرورش کریں. تو کتنی بڑی بات ہے. اور اتنی حدیثیں میں کل دیکھتا رہا اور مطلب طبیعت میری خوش ہوتی رہی کہ کیا کیا پیاری باتیں ہیں. کہ اچھا ویسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں بتا رہا ہوں جی, لیکن اس میں نا ہماری امی نے ہمیں مروا دیا ایک دفعہ. کیا امی نے شادی کے شروع میں نا بیگم صاحبہ کو کہہ دیا کہ شوہر کے بٹوے میں سے پیسے نکال لو, اچھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں یہ وہ بھائی مسئلہ بن گیا. آپ کارڈ رکھا کریں, میں تو ڈیبٹ کارڈ, میرا کارڈ, میں ایک دفعہ کہ میرا موبائل فون خراب ہو گیا تو میں اپنے بٹوے میں پیسے رکھ کے ابھی رکھے میں نے پیسے. اچھا وہ میں چلا گیا کانفیڈنس کے ساتھ, پیسے تو ہیں میرے پاس, میں وہ چلا گیا اپنا فون ٹھیک کرانے کے لیے. وہاں جا کے اس نے کہا جی کہ فون کر دیں. میں کہا کر دو, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اب کانفیڈنس تھا کہ اللہ میاں نے پیسے دیے پورے, پیمنٹ کا ٹائم آیا, بٹوا کھولا, کچھ بھی نہیں. ود ان این آور بیگم صاحبہ نے وہ پیسے نکال کے غائب ہو گئی. اور وہ کلومیٹر دور جا کے میں اے ٹی ایم کیا, وہاں سے جا کے میں نے پیمنٹ نکالی. پہلی بات یہ اپنی پروگرام سے اپنے بیگم کو مت دکھائے گا, آپ کا نا گھر میں آنا جانا بالکل بند ہو جائے گا. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل والے نا اس کے اوپر وہ لگا دیں, وہ جیسے 18+ ہوتا ہے نا, اس کا ایک وہ الگ علامت ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے یہ بچے نہ دیکھیں, تو یہ دیکھیں کہ خواتین نہ دیکھیں پروگرام. اچھا حسن بھائی, ایک بڑی پیاری ایک اور حدیث ہے, وہ بھی ہم پڑھتے ہیں. یہاں عائشہ رضی اللہ عنہما سے ہے کہ جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش کی آزمائش آئی اور اس نے ان کے ساتھ سلوک کیا, اچھا سلوک کیا, تو یہ لڑکیاں اس کے لیے آگ سے بچانے والا پردہ بن جائیں گی. کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ اندازہ لگائیں, اتنی خوبصورت باتیں ہیں, آپ پڑھتے جائیں طبیعت خوش ہوتی جاتی ہے. اور کیسی اللہ تعالیٰ نے اصل میں دیکھیں یہ نا ہم نے 2 وہ کر دی ہیں, اس کی کلاسیفیکیشن ہو گئی ہے. جی, ایک بات ہے کہ ہمارے ریلیجس نارمز کیا کہتے ہیں, جی, اور ایک ہے ہمارا کلچر کیا کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کندھے پہ AK-47 رکھنا علماء کا کوئی کلچر نہیں ہے. ایسا ہی افغان کلچر یا کسی ٹرائبل کلچر ہو سکتا ہے, کسی قوم کا ایک روایت ہو سکتی ہے, یہ علماء کا کلچر نہیں ہے. جی. سملرلی ہم نے کیا کیا ہے کہ کچھ کلچرل چیزوں کو بلینڈ کر دیا ہے ریلیجیس چیزوں کے ساتھ. جی, ٹھیک ہے, میں کنسیڈر کر رہا ہوں کہ کلچرل ایفیکٹ نہیں ہے. آپ صرف اس طرح دیکھیں کہ جو ہے نا یعنی ریلیجیس ایفیکٹس میں مرد ہو, عورت ہو, گورا ہو, کالا ہو, کوئی شکل نسل ہو,
کسی کو کوئی سپیورٹی حاصل نہیں ہے. ایسے ہی ایگزیکٹلی ایسے ہی قطعی طور پہ کوئی سپیورٹی نہیں ہے, وہ تو تقوی کے اوپر ہے. یہ صرف ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہمیں نا ایک فضول کی جسے کہتے ہیں ٹرکی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ مرد سپیریئر ہے کہ عورت سپیریئر. بھائی سپیریئر تو کوئی ہے ہی نہیں. جی سپیریئر تو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا تقوی کی بنیاد پر. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو غلام آقا سب برابر ہے. ایون جو نوکر ہے یا جو باس ہے دونوں ہی, وہ اللہ جانے کس کو کون. لیکن یہ ہمارے جو باتیں ہوتی ہے کہ نا مرد ڈومینیٹ کرتا ہے سوسائٹی میں اور مرد کی ہی چلتی ہے اور عورتوں کے نہ ہم حقوق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈا بھی اسلام میں حقوق ہے ہی نہیں. مطلب یہ ایک اور ایکسٹریم آتی ہے نا کہ بھئی یہ تو آپ لوگ کیا کرتے رہتے ہو, مطلب مردوں کے ساری باتیں کرتے ہیں عورتوں کا. یار میں آپ سے صحیح بتاؤں, یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں واقعات ہوتے ہیں لیکن پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے, بہت پروپیگنڈا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا, لیٹس ٹیک اٹ از وے, ہم ایک آدمی کی ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوں. جی ٹھیک ہے نا, دونوں ایک وقت میں پیدا ہوئے. جی ٹھیک ہے, تو بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور بیٹی کے ساتھ کیا ہوا. بیٹے کے لیے آپ نے عقیقے میں دو بکرے کیے, ان کے لیے بیٹی کے لیے. اس کو ایک نوٹ کر لیں, ون سنگل پوائنٹ. جی دونوں بڑے ہوئے. جی ریلیجن کہتا ہے کہ ایک کو آپ کم رکھیں دوسرے کو نہیں. ریلیجن تو کہتا ہے کہ سب کو, دونوں کو اچھی تعلیم دیں, دونوں کو اچھی دینی تعلیم, ان کا اچھا براٹ اپ کریں. بالکل ایسا کریں. تو ان کا جب تک وہ ایجوکیشن سٹیج تک نہیں آتے ہیں دونوں ایکول ہیں. بالکل ایسے. وہاں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک جگہ اسٹارٹ میں اس کا پلس ہوا ہے بیٹے کا نا, اب اور آگے آ جائیں, اس کے بعد تعلیم آ جائے. تعلیم میں کوئی ڈفرینس ہے نہیں, تعلیم میں ڈفرینس نہیں. دونوں کی تعلیم پراپر ہونی چاہیے. اسلام تو یہی کہتا ہے. آپ اگر خاتون لڑکی ہے تو اس کو ظاہری بات ہے اس سے ریلیونٹ اس کی ایجوکیشن پوری ہونی چاہیے. مرد کی اس سے ریلیونٹ ایجوکیشن پوری ہونی چاہیے, ویزر بھی ریلیجن کنسرن یا جو بھی اس کی چیز ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی جنرل انڈرسٹینڈنگ, کوئی چیز کی پہننا اوڑھنا کوئی کمی برابر ہے یا فرق ہے. نہیں, اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. وہ دونوں کا اپنے اپنے حساب سے اپنی لائف اسٹائل دونوں کا مینٹین ہوتا ہے. دونوں ایڈلٹہوڈ میں آ گئے, لڑکے نے کمانا شروع کیا, لڑکی نے کمانا شروع کیا. لڑکی کے پیسے کس کے ہیں؟ لڑکی کے اپنے, اگر وہ کما رہی ہے اس کے اوپر تو ایک تو بائنڈنگ ہی نہیں ہے اس نے کمانی. لڑکے کی کس کے ہیں؟ لڑکے کے اوپر ذمہ داری ہیں, گھر پہ, اپنے بچوں پہ اور گھر والوں پہ, والدین کے اوپر. اپنے لیے بھی کما رہا ہے, اپنے گھر والوں کے لیے. اب یہاں پہ پلس کس کا ہو گیا؟ یہ ہو گیا لڑکی کا پلس ہو گیا. ٹھیک ہے, دونوں کی شادیاں کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لڑکے کی شادی میں کیا ہوگا, وہ اپنی شادی کا خرچہ خود بھی اٹھائے گا یا اس کے والد ہیلپ. ویسے تو پرائمریلی اس کا اپنا ہیڈ ہے لیکن چلے والد بھی ہیلپ کر دیں, اور وہ اپنی بیگم کا خرچہ بھی اٹھائے گا. جی ٹھیک ہے, یعنی وہ اپنی والدہ اپنے اس کی کفالت, اس کی ذمہ داری کی ساری اس کی آ جائے. بیگم کے ساتھ کیا ہوگا, وہ ان کی ذمہ داری. پہلے تو ابا جی جہیز دیں گے. جی ٹھیک ہے, پہلے تو جہیز لیں گی, اس کے بعد جب اپنے شوہر کے یہاں جائیں گی تو شوہر کی ذمہ داری آتی ہے. شوہر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ پلس کس کا ہو رہا ہے؟ ہاں, لیکن میں آپ کو اس کو کلیئر کرتا ہوں نا, آپ مجھے اس کو کیری کریں ذرا. جی جی ٹھیک ہے, پلس ہو رہا ہے. پلس ہو رہا ہے نا. جی اچھا, اس کے بعد وراثت کا مسئلہ آتا ہے. ہاں, میں اسی پہ بات کرنا چاہتا کہ وراثت پہ ہم لوگ وہاں پہ پھر سیٹ آف بھی تو ہو جاتے ہیں نا چیزوں. ٹھیک ہے نا, مقصد کیا ہے. اچھا, اس کے بعد اس خاتون کی ٹل ہر ڈیتھ یا تو بیٹے دیکھ رہے ہیں یا شوہر دیکھ رہا ہے یا بھائی دیکھ رہا ہے یا والد دیکھ رہے ہیں. پرپس کیا ہے؟ دیکھیں, پرپس یہ ہے کہ دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. جی, یہ فضول بات ہے کہ دونوں میں مقابلہ ہے. ہاں, اللہ نے لڑکوں کو اپنی ذمہ داریاں دی ہیں, اپنی جابس دی ہیں, اپنا کام ہے. لڑکیوں کا ہاں, مطلب ان کو آپس میں مکس نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ دیکھیں نا, وہی لڑکی ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے. دیکھیں نا, ماں کی ابھی بھی حدیث بھی میں دکھ رہا تھا کہ اگر ماں باپ بلائیں اکٹھے تو پہلے آپ حکم ہے کہ ماں کے پاس جاؤ, باپ کے پاس جانے کا حکم نہیں ہے. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے بات کا. سو دا پوائنٹ از کہ دیکھیں, ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ برابری جو ہے نا, میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ایک فضول کی بات ہے. میرے خیال ہے بالکل صحیح بات ہے. اسی پہ ہم اینڈ نوٹ بھی اپنا دیتے ہیں کہ اصل بات. لیکن ایک بات بتائیں نا, میاں بیوی میں برابری کہاں ہوتی ہے؟ میاں بیوی میں برابری جو ہے وہ آپ کے کیس میں تو نہیں ہوتی, کیونکہ آپ تو, میرے کیس میں تو تباہی ہوتی ہے صرف. اور باقی کیس میں برابری ہونی چاہیے. اچھا, آپ کیا ہوتی ہے؟ بس آپ سمجھ لیں. میں سمجھ نہیں لے, سمجھا دیں یہ بات, آپ ایک دفعہ ساری آڈینس کو سمجھا دیں. میرا خیال ہے کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو, تاکہ نا یہ مسئلہ جو ہے نا پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا, میں اس نقطے پہ اس پروگرام کو کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ بیگمات یہ پروگرام مت دیکھیں, یہ شوہروں کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے.